بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں شاہ نواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہ نواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ اور عبرت انگیز واقعات سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ دعا ہے خالق کائنات سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ناظرین کرام کو صحتوں والی، عافیت والی، برکتوں والی، عبادتوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا۔ راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے اور ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا۔ مجھے خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہیں، ان کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، بیٹا تجھے میں اخروٹ اور بادام خرید کر دیتا ہوں، تم بھی ان سے کھیلنا۔ اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، کہنے لگا، ارے وہ بے وقوف، کیا ہم کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا، پھر کس کام کے واسطے؟ کہنے لگا، علم حاصل کرنے کے واسطے اور عبادت کرنے کے واسطے۔ میں نے کہا کہ اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت کرے، تو نے یہ بات کہاں سے معلوم کی؟ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ میں نے کہا، بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ اس نے 4 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چلا جاؤ میں ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا۔ دنیا ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے قدم اور پنڈلی پر دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے، بس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتا ہے اور نہ ہی کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موت اور حوادث 2 گھوڑے ہیں جو تیزی کے ساتھ آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، بس وہ بے وقوف جو دنیا کے ساتھ دھوکہ میں پڑا ہوا ہے، ذرا غور کر اور دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی اعتماد کی چیز لے لے۔ یہ شعر پڑھ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنسوؤں کی لڑی اس کے رخساروں پر جاری تھی، اور وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ پاک ذات، اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اے وہ پاک ذات، جب اس سے کوئی امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ شعر پڑھ کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنے گود میں رکھ لیا اور اپنی آستین سے اس کے چہرے کو صاف کیا اور اس کے مٹی وغیرہ پہنچنے لگا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا کہ ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی تو تم بچے ہو، ابھی تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جاتا۔ کہنے لگا، بہلول ہٹ جاؤ، میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ آگ جلانا شروع کرتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہی چولہے پر رکھ دیتی ہے، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جاؤں۔ میں نے کہا، ساجزادے بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی مختصر نصیحت کرو۔ اس نے اس پر 14 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کو ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانکے چلا آ رہا ہے۔ اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن کو اچھے اور نرم لباس سے آراستہ کیا ہے، حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر گلنے اور سڑنے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے۔ وہ منظر اس وقت گویا میرے سامنے ہے، جب میں قبر میں بوسیدہ پڑا رہوں گا، میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ہوگا اور نیچے قبر کا گڑھا ہوگا، اور میرا یہ حسن و جمال سارا کا سارا جاتا رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا، حتیٰ کہ میری ہڈیوں پر نہ گوشت رہے گا نہ کھال رہے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے اور آرزویں ہیں کہ پوری نہیں ہوتی، اور بڑا طویل سفر سامنے ہے اور توشہ ذرا سا بھی ساتھ نہیں ہے، اور میں نے کلم کلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگہبان اور محافظ کا مقابلہ کیا اور بڑی بری حرکتیں کی ہیں جو اب واپس بھی نہیں ہو سکتی، یعنی جو گناہ کر چکا ہوں وہ بغیر کیے نہیں ہو سکتا۔
اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے کہ میرا عیب ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے مخفی گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک حقیقی کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس کی پیشی میں پیش ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس کے غائب حلم پر بھروسہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے جرأت ہوتی رہی، اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے، اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اسی پاک ذات کے لیے ہیں۔ اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی، اور میرا رب کے طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی بھی نہ ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے میں ہی اس بات پر کافی تنبیہ موجود تھی کہ لہو و لعب یعنی کھیل کود سے احتراز کیا جاتا، لیکن کیا کریں کہ ہماری عقل زائل ہو گئی، کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کاش گناہوں کو بخشنے والا میری مغفرت کر دے۔ جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قول اقرار معتبر نہیں ہوتا۔ میرے آقا جب تیرے آگ میری بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا، جبکہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں موت کے وقت بھی تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا، قبر سے اکیلا ہی اٹھائی جاؤں گا، کسی جگہ بھی میرا کوئی معاون و مددگار نہ ہوگا۔ بس اے وہ پاک ذات جو خود اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنہا رہ گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہو گیا کہ میں غش کھا کر گر پڑا۔ بڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون تھا؟ وہ کہنے لگے تو اس کا کوئی نہیں جانتا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ میں نے کہا مجھے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کس درخت کا ہے، واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا ہے۔ حق تعالی جل جلالہ ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے منتفع فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، بے شک اس واقعے کی ایک ایک نصیحت میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، چنانچہ ان قیمتی نصیحتوں کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، والسلام۔